بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زوال کے وقت عبادت سے کیوں روکا گیا ہے اور کون سی عبادات ہیں جو مسلمان زوال کے وقت نہیں کر سکتا؟ اور کیا واقعی سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اور شیطان سورج کے قریب دن میں کتنی مرتبہ اور کیوں جاتا ہے؟ آپ کو سب احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان بھائی نئے اس چینل پر آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اسلام زندہ باد ضرور کمنٹ کریے گا۔ نماز اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بار بار نماز قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حدیث میں ہے، ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نماز ان قریب اسے برے کاموں سے روک دے گی۔ اور قرآن میں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں ذکر ہے، جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کیا چیز انہیں دوزخ میں لے آئی، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ناظرین، کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا خیال تو سب کے ذہنوں میں آتا ہے لیکن اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ایک سوال تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یقیناً آتا ہوگا کہ زوال کے وقت عبادت کیوں نہیں کی جاتی، یا زوال کے وقت عبادت کرنا کیوں منع ہے؟ کہاں تک یہ بات سچی ہے کہ زوال کے وقت تلاوت قرآن اور دیگر تسبیحات بھی نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ بعض لوگ اس امر میں کہتے ہیں کہ اس وقت عبادت کرنے سے جن نازل ہوتے ہیں، جبکہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنوں کی عبادت کا وقت ہے۔ لیکن میرے دوستو، کسی بھی آیت یا حدیث مبارکہ میں یہ نہیں آیا کہ زوال کے وقت میں قرآن کی تلاوت نہ کرو یا تسبیحات نہ پڑھو، بلکہ حدیث مبارکہ میں زوال کے وقت میں نماز سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز کی اتنی فضیلت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالی نے فرض کی، جو ان کا وضو اچھی طرح کرے اور انہیں صحیح وقت پر ادا کرے اور ان کا رکوع خشوع پورا کرے، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے اسے بخش دے گا، اور جو ایسا نہ کرے اس کے لیے اللہ کا وعدہ نہیں، اگر چاہے بخشے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں، بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ نہائے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے عرض کیا، کوئی میل باقی نہ رہے گا۔ فرمایا، یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کی برکت سے تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ لیکن اتنی اہم عبادت کے باوجود اسے منع کیوں کیا گیا کہ زوال کے اوقات میں یہ عبادت نہ کرو؟ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا: طلوع آفتاب کے وقت، استواء شمس جسے عام طور پر زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اور غروب آفتاب کے وقت۔ ان اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ان اوقات میں نماز کی ادائیگی سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا جب حدیث شریف میں ان اوقات میں نماز کی ممانعت ہے تو مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ ان اوقات میں نماز ادا نہ کرے، خواہ اس کی کوئی اور وجہ ہو یا نہ ہو، یا حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے،
تاہم محققین علماء کرام نے احکام شرع کی حکمتیں اور مصلحتیں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ بات کی طرف عقل سلیم رکھنے والے سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایسی حکمتوں کی روشنی میں شریعت کے ثابت احکام میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مذکورہ ممنوع اوقات نماز کی وجہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ہے کہ مشرکین اور مجوسی ان اوقات میں آفتاب یعنی سورج کی عبادت کرتے تھے اور سورج کو سجدہ کرتے تھے، چنانچہ ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی محققین ایک جواب ارشاد فرماتے ہیں، ان 3 اوقات میں شیطان سورج کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی طلوع آفتاب کے وقت، استواء شمس زوال کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت، اور اپنے ہی آپ میں شیطان اپنے آپ کو معبود اور مسجود ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس لیے بھی ان 3 اوقات میں نماز اور سجدے سے منع کیا گیا ہے۔ تاہم قرآن کی تلاوت، تسبیحات سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن اس دور میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آج سورج کی پرستش کرنے والے مشرکین فلاں وقت بھی عبادت کرتے ہیں یا مذکورہ اوقات میں بھی عبادت کرتے ہیں، تو آپ ان اوقات میں بھی چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے، شریعت کے احکام مقرر ہو جانے کے بعد کسی کو ان میں تبدیلی کا حق نہیں ہے۔ در مختار میں مذکور ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اور جب آفتاب کا کنارہ غروب ہو تو نماز ترک کر دو یہاں تک کہ پورا غروب ہو جائے، اور تم اپنی نماز کے طلوع و غروب کے وقت نہ پڑھا کرو، کیونکہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت اللہ کی عبادت کرو تو شیطان یہ سمجھے گا کہ تم شیطان کو سجدہ کر رہے ہو، اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اس وقت آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ دیگر عبادات، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام، ایسی عبادات آپ کر سکتے ہیں۔ ان 3 اوقات میں نماز سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معلومات کے پسند آنے پر اسے اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کر ثواب دارین حاصل کرے۔